بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم حصہ غزل کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہم میر تقی میر کی غزل پڑھیں گے جو کہ آپ کی درسی کتاب میں شامل غزل نمبر 1 ہے، اس لیے حصہ غزل کا لیکچر نمبر بھی 1 ہے۔ سب سے پہلے ہم میر تقی میر کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ ولادت 1723، وفات 1810۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میر متقی ایک درویش صفت انسان تھے۔ میر ابھی 9 عمر ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ روزگار کی تلاش میں دہلی آ گئے۔ یہاں سراج الدین آرزو کے شاگرد ہو گئے۔ دہلی کے حالات جب بہت خراب ہو گئے تو لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے پاس گئے۔ انہوں نے میر کی بڑی قدر کی اور وظیفہ مقرر کر دیا۔ میر نے لکھنؤ میں وفات پائی۔ آپ کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ ان کی غزلوں میں انسانی جذبات، درد و غم، خودداری، توکل، قناعت اور دنیا کی حقیقت پائی جاتی ہے۔ زبان صاف اور سادہ ہے۔ ان کے علمی سرمائے میں 6 دیوان، اردو شعراء کا ایک تذکرہ، متعدد مثنویاں اور مرثیے، ایک سوانح حیات اور ایک فارسی دیوان شامل ہیں۔ میر تقی میر کا سارا کلام کلیات میر کی صورت میں موجود ہے۔ یہ غزل جو ہم پڑھیں گے یہ اسی کلیات سے یعنی کلیات میر سے لی گئی ہے۔ تو آئیے اب ہم غزل پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر دیکھیے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس شعر میں شاعر یعنی میر تقی میر فقیرانہ طرز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فقیرانہ آئے، فقیرانہ کا مطلب ہوتا ہے فقیروں کی طرح آئے، اور صدا کر چلے یعنی صدا کرنے کا مطلب ہوتا ہے آواز لگانا، یعنی آواز لگا کے چلے گئے۔ کیا کہ میاں خوش رہو، کہ تم خوش رہو اور ہم یہ دعا کر کے جا رہے ہیں، یعنی اس میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فقیروں کی طرح آئے تھے، اور فقیر کا کام ہوتا ہے کہ دنیا گلی میں آتا ہے اور صدا لگاتا ہے، ہر کسی کو دعا دیتا ہے، چاہے کوئی اس کو کچھ دے چاہے نہ دے، لیکن وہ سب کو دعا دے کے چلے جاتا ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم فقیروں کی طرح آئے ہیں اور بس ہمارا کام کیا ہے کہ دعا دینا ہے، اور یہی دعا دینا ہے، اور ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ سب خوش رہیں۔ اگلا شعر جو ہے کہ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ یعنی جو ہم یہ کہتے تھے کہ ہم تیرے بن نہیں جی سکیں گے، تجھ بن مر جائیں گے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس عہد کو، اس وعدے کو اب ہم پورا کرنے جا رہے ہیں، یعنی اب ہم مزید جینا نہیں چاہتے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ دکھائی دیے یعنی نظر آئے، کہیں ان کو دیکھا اور ایسا دیکھا کہ بے خود ہو گئے، یعنی کہ بے خود کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ میں نہ رہنا، اپنے آپ کو بھول جانا۔ تو یعنی اس طرح تم ہمیں نظر آئے، اس طرح تم ہمیں دکھائی دیے کہ ہم تمہیں دیکھ کے سب کچھ بھول گئے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ اب میں اکثر بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں، یعنی ہمیں اپنے آپ سے بھی جدا کر کے چلے گئے، یعنی ہم اب اپنے آپ میں نہیں رہے اور ہم تمہاری سوچوں میں اتنا گم ہو گئے کہ ہم بالکل بے خود ہو کے ہم اپنے آپ کو بھول چکے۔ جی تو اب اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ جبھی کا مطلب ہوتا ہے پیشانی، ماتھا۔ سجدہ کرتے ہی کرتے گئی یعنی پیشانی سے ہم سجدہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اس شعر میں شاعر عشق حقیقی کی بات کر رہا ہے، اور عشق حقیقی وہ عشق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیا جائے، کیونکہ حقیقی عشق، حقیقی محبت کا حقدار ہمارا اللہ ہی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے، شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، کہ چاہے کتنی بھی ہم کسی سے دنیا سے محبت کر لیں، چاہے دنیا سے کتنا بھی ہم واسطہ تعلق بنا لیں، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے، جب پریشانی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سجدہ کرتے رہتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور اس طرح ہم کیا کرتے ہیں،
حق بندگی ہم ادا کر چلے، اور ہم اس طرح حق بندگی یعنی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بندگی کا مطلب ہوتا ہے عبادت کا حق۔ بندے ہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، مالک ہے، تو ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس طرح؟ سجدہ کر کے۔ اگلا شعر دیکھیے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، یعنی ہم سے اگر کوئی پوچھے تو ہم کیا جواب دیں؟ کس بارے میں؟ کہ جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، کہ ہم دنیا میں آئے کیوں تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس لیے تھا، ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا، اور ہم کیا کر کے جا رہے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر بھی جو ہے ایک زندگی کی ایک حقیقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی جو ہے پوری گنوانے کے بعد اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم نے زندگی میں کیا کمایا، اور کمانا پیسہ کمانے کی بات نہیں کی جا رہی، کون سی کمائی؟ نیکیاں کمانے کی جو ہمارے ساتھ جائیں گی۔ تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ میر یعنی میر تقی میر اپنا اس میں شاعرانہ نام بیان کر رہے ہیں، اپنا تخلص بیان کر رہے ہیں، اور جس شعر میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ تو اس مقطع میں شاعر یعنی کہ میر تقی میر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم یہاں پہ اس دنیا میں کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر کے جا رہے ہو، تو ہم کیا جواب دیں گے۔ یہ تھی میر تقی میر کی غزل۔ امید ہے کہ آپ اس غزل سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ اگلی غزل تک کے لیے اللہ حافظ۔